نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اور آپ اس نوچندی جمعرات کو خانقاہ غوثیہ سرداریہ میں حاضر ہیں. اتفاق کی بات یہ نوچندی جمعرات شریف آ کر کے مل گئی حضرت خواجہ خواجہ کی چھٹی شریف ہے. ماشاءاللہ یہ خانقاہ غوثیہ سرداریہ تو غوث اعظم کا جام ہمیشہ پلاتی ہی رہتی ہے. اس موقع پر ماشاءاللہ غوثیہ اور چشتیہ دونوں جام ہمیں آپ کو پورے کرنا ہے. الحمدللہ غوث اعظم کا جام بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے اور خواجہ خواجہ کا صدقہ بھی ہمیں مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور ہمارے حضور صاحب سجادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ کا بڑا کرم ہے، بڑا فیض ہے کہ الحمدللہ اس فیض کی علامت یہی کیا کم ہے کہ ہمارے قرب و جوار کے علماء یہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ کافی دور دور تک کے ہمارے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اور علماء کی موجودگی اس بات کی دلالت ہے کہ حضور صاحب سجادہ الحمدللہ انہوں نے اپنی محبت اور اپنی محبت کا جام اپنے تمام علماء کرام کو بھی پلا کر کے سیراب ہو رہا ہے. حضرت ایسے کوئی کہاں کہیں جاتا ہے؟ ہاں علماء کرام کو فرصت کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو اتنا بڑا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں اور ماشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیے ہیں. تو ہمارے آپ کی بڑی سعادت کی بات ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو ذرا عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سب لوگ مل کر کے حضور رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مکان علی سے بے قطع کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت اس موقع پر آپ کی عقیدت، آپ کی جذبات اور صاحب سجادہ کا یہ فیض دیکھ کر کے مجدد اعظم عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تضمین کے وہ دو چار شعر آپ کو حاضر فرماتے ہیں. ہاں تو حضور یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے تحت پہ شیر پہ میں چار شیر معلوم تھا. جی ہاں تضمین کی شیر. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں. ان کی چمک نے مہروں جگمگا دیے ہیں. ان کی عطا نے مفرد سلطان بنا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلشن کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں. اور میرے نبی کے اختیار کا یہ شعر ملاحظہ فرمایا کہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ بے جان سنگریزے تسلیم کو ادب سے جھکتے ہیں پیڑ پودے.
پڑھتے ہیں ان کا کلمہ بے جان سنگرے سے، تسلیم کو ادب سے جھکتے ہیں پیڑ پودے، اور کیا جانے فرش والے شاہ عرب کے رتبے، دیکھو فلک میں ان کے جاؤ حشم کے جلوے، اسرا میں گزرے زندم بیڑے پہ کمسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، اسرا میں گزرے زندم بیڑے پہ کمسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، اور اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا، اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہیں درد شیدا، کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا، اے دو جہاں کے والی کونین کے مسیحا، ہاتھوں میں ہے تمہارے ہر درد کا مداوا، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہیں درد شیدا، کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور میرے نبی کا پاور صرف زمین کے اوپر آسمانی کے نیچے نہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی چلے گئے انشاءاللہ۔ آپ خلاصہ فرمائے کہ محشر میں جب کی پہنچا ایسا شعار بندہ تھا مسترد کی دیکھو انجام کیا ہو میرا، محشر میں جب کی پہنچا ایسا شعار بندہ تھا مسترد کی دیکھو انجام کیا ہو میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کے آتی پکار اٹھا، واللہ کا جہنم ابھی نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، واللہ کیا جہنم ابھی نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ اس وقت بڑی بافیض خانقاہ میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ یہ فیض ہمیں غوث اعظم کی جانب سے بھی مل رہا ہے، خواجہ خواجگاہ کی جانب سے بھی مل رہا ہے، الحمدللہ یہ بہت اچھا موقع ہے اور بہت خاص موقع ہے ہمیں آپ کو فیض لینے کا۔ میرے بھائی ہمارے نبی کے امت کے علماء یا اولیاء جس طریقے سے میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، سارے نبیوں میں سب سے بلند و برتر ہیں، اسی طرح سے میرے نبی کے امت کے علماء بھی تمام امتوں کے علماء میں بلند و برتر ہیں، نبی کریم کے امت کے اولیاء بھی تمام نبیوں کی امتوں میں، امتوں کے اولیاء کرام میں بلند و برتر ہیں۔ حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، سب سے بڑھ کر کے ہے، اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد اور آگے بات آپ سن کے چلیے کہ میرے آقا سارے نبیوں کے امام ہیں۔ مشکات شریف ترمذی شریف کی حدیث بات ہے، عن ابن عباس قال جلسنا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج حتى دنا منهم سمعهم يتذاكرون فقال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمه تكليما وقال اخر عيسى روح الله وكلمته وقال اخر آدم مصطفى الله فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال سمعت كلامكم وعجبكم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وهو كذلك موسى كليم الله وهو كذلك عيسى روح الله وهو كذلك آدم مصطفى الله وهو كذلك على وعلى حبيب الله ولا
فخر وعلا حمد لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم من دونی سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں میرے آقا کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے میرے نبی ان کے قریب سے گزرے سرکار جب قریب سے گزرے تو دیکھا صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیا ہے دوسرے صحابی نے عرض کیا پروردگار عالم نے سب سے بڑا رتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیا ہے تیسرے صحابی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا درجہ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیا ہے چوتھے صحابی نے ارشاد فرمایا یہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے لیکن اللہ نے سب سے بڑا درجہ حضرت آدم کلیم اللہ کو دیا ہے میرے نبی قریب ہوئے ان کی باتیں میرے نبی نے سنی قریب ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہاری باتیں کرنا سن لیا تمہاری حیرت انگیزی دیکھ لی تمہارا تعجب کرنا میں نے دیکھ لیا لیکن سنو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا واقعی وہ ایسے ہی تھے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا واقعی وہ ایسے ہی تھے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا واقعی وہ ایسے ہی تھے آدم کو صفی اللہ بنایا واقعی وہ ایسے ہی تھے لیکن خبردار اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے اپنا حبیب بنایا اپنا محبوب بنایا ہے کل قیامت کے میدان میں میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس جھنڈے کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے آدم صفی اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مجدد اعظم امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لواء آدم و من سوا جس کے زیر لواء آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام حضرات آپ نے دیکھا میرے نبی شام فرماتے ہیں اے صحابہ اکرام ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ان کا مقام بلند و برتر ہے عیسیٰ کا مقام بلند و برتر ہے آدم کا مقام بلند و برتر ہے لیکن مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے اور حبیب کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے حبیب کا مقام سب سے بڑھ کر کے ہوتا ہے حبیب کا درجہ سب سے بڑھ کر کے ہوتا ہے اور کل قیامت کے میدان میں میرا ہی جھنڈا ہوگا جس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء کرام ہوں گے لہذا تم لوگ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے اور مجھے سب سے بڑا درجہ عنایت فرمایا ہے میرے بھائی اس حدیث بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں سارے رسولوں کے رسول ہیں سارے نبیوں میں بلند و برتر ہیں کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں ہے اور جب کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں ہے تو پھر امتی نبی کی طرح ہو جائے یہ تو سوچنے ہی کی بات ہے حضرات جس طریقے سے یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں الحمدللہ اسی طرح ہمارے علماء اکرام اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے امت کے علماء سارے نبی کے امت کے علماء میں ممتاز ہیں ہمارے نبی کے امت کے اولیاء سارے نبیوں کے امت کے اولیاء میں ممتاز ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں نسبت کا وسیلے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے ہم اہل سنت والجماعت کیا بھئی ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ایک ہوتا بغیر سیڑھی کے ڈائریکٹ چھت کے کود کے چڑھ جانا تو کود کر کے چڑھنے والے آدمی کو کوئی بھی شریف نہیں سمجھتا آپ مسئلہ کہاں سے آپ دیکھئے کہاں سے آپ آئے پہلے حضرت کی بارگاہ میں آپ آئے
ان کے دامن کو آپ نے پکڑا ماشاءاللہ، اب ان کے دامن کو پکڑ کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ڈائریکٹ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی بغیر کسی اچھے خاصے پیر، اچھے خاصے ولی، اچھے خاصے عالم، اچھے خاصے مفتی کا دامن پکڑے بغیر ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ حضرت آپ نے حضرت کا دامن پکڑا، ہم لوگوں نے حضرت کا دامن پکڑا، اب ماشاءاللہ ان کے دامن پکڑنے سے ہماری آگے بڑھت ہے۔ تو کیا ایک کوئی زبردست تک ہم حضرت کا دامن پکڑ کے پیچھے رہ جائیں گے، ناکام رہ جائیں گے؟ نہیں۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ٹرین کا انجن جو آگے آگے ہوتا ہے، اگر انجن سے ڈبوں کا تعلق کر جائے تو کوئی ڈبہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ حضرت تو چاہے ایئر کنڈیشن ڈبہ ہو، نیا ہو، فرسٹ کلاس ہو، لیکن شاہجہاں اسٹیشن سے اس کا انجن سے کنیکشن کٹ جائے تو اچھے ہونے کے باوجود بھی اسٹیشن ہی پر پڑا رہ جائے، وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ خراب سے خراب ڈبہ، چکے پران ہو، اس کی ساری چیزیں پران ہو، چلنے کے لائق ہے اور اس کا تعلق انجن سے لگا ہوا ہے، تو میرے بھائی وہ دھیرے دھیرے ہی کہیں اپنے منزل مقصد تک پہنچ جائے گا، منزل مقصد تک پہنچ جائے گا بلا تمثیل۔ ہمیں آپ کو بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے بزرگوں کا دامن پکڑنا ہوگا، صوفی ملت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ جب صوفی ملت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو انشاءاللہ غوث اعظم تک ہماری رسائی ہوگی، غوث اعظم تک رسائی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے نبی تک ہماری رسائی ہوگی۔ یہ بغیر پکڑے ہو جائے گا میرے بھائی۔ اسی طرح جیسے ہم نے دامن پکڑا ہے صوفی ملت کا، حضور صاحب سجادہ کا، ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارا انجن بہت مضبوط ہے۔ وہ انجن غوث اعظم کی ذات ہے جو کہیں بھی اپنے نعمت لگنے والے کو چھوڑ نہیں سکتی ہے، ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ عقیدت سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے، ہماری عقیدت کا کنیکشن اپنے بزرگوں سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ مضبوط رہا تو ہم کہیں بھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں، پھیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں خانقاہوں سے، بزرگوں سے، اپنے قائد حکمت کے 20 سال لوگوں سے اپنے کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ کہاں کہاں تشریف لائے اور الحمدللہ یہ ہر نوچندی جمعرات کو اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، ہر نوچندی جمعرات کو پروگرام۔ ماشاءاللہ آپ سوچیں کتنا بڑا فیض ہمارے حضرت کے در سے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جامع محبت پلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا کے پشچمی کنارے پر ہوں اور میرا مرید پوربی کنارے پر ہو اور مجھے اپنی مدد کے لیے پکارے تو میں وہی تو اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ خانقاہ غوثیہ سرداریہ ہے جہاں پہ آج کو نہیں، زمانے قدیم سے یہ سلسلہ برقرار ہے۔ غوث اعظم کے جان پلانے کا یہ سلسلہ برقرار ہے۔ نوچندی شریف میں لوگوں کو فائد پہنچانے کا حضور صوفی ملت کی ذات اقدس نے ہی اپنے زمانے سے اپنے مریدین، مبتدین، منتقدین کو ایسا جان پلایا، ایسا جان پلایا کہ میرے بھائی آج تک وہ عقیدت کی نگاہوں سے خانقاہ میں آنے پہ اپنے لیے فخر محسوس کیا کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھ صوفی ملت کی ذات کا ہے۔ الحمدللہ آج صاحب سجادہ حضور صوفی ملت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج چونکہ پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے عام طور سے تھوڑا سا الگ الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائی یقین جانیے یہ صرف چہرے پر کہنے کی بات نہیں ہے۔ حضرت کی کردار، کیریکٹر کے کارنامے، دینی معاملات میں ان کا کام جو ہے وہ بڑے ہی اچھی زبانوں سے سراہنے کے لائق ہے۔ ورنہ تو پیر صاحب لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ دین کی خدمت میں دور دور جا کر کے پریشان ہو۔ لیکن میرے بھائی میں خود اس کا گواہ ہوں
ہمارے حضرت کی ذات ایسی بابرکات ہے کہ اگر کسی گاؤں میں سن لیا کہ دینی خدمت کی کوئی کمی ہو رہی ہے تو بذات خود اپنا اسٹاف لے کر کے بغیر کرائے بغیر بھاڑے بغیر کسی نظرانے کے پہنچ کر کے دین کی کام کو تکمیل کرنے کی مکمل کوشش ہے۔ آج میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی کام ہو ہر کام بہر دینی ہو دنیاوی ہو لیکن دینی کام کرنے والوں کو بھی بطور نذرانہ ہی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے نا بھئی ٹھیک ہے وہ مانتے نہیں ہیں علماء کرام اپنی زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی عوام ان کی خدمت کچھ نذرانے کے طور پر کرتی ہے اس لیے کہ پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ میں اس بات کا گواہ ہوں ہمارے حضرت نے دینی کارنامہ انجام کرنے کا جو منفرد یہ مقام منفرد انداز جو اپنایا میں تو سمجھتا ہوں کہ کئی ضلع میں ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو بغیر نظارہ کام کریں بغیر کرائے کی چھٹی کے نظرانہ نہیں چاہیے تو کم سے گاڑی کا تیل تو چاہیے ہی گاڑی کا تیل لے تو کچھ تو نظرانہ بغیر پیسے کا آپ سوچیں کہ بغیر پیسے کا کون کرتا ہے لیکن اب تک وہ کہنے کی بات نہیں ہے ہمارے حضرت کی بہت بڑی خوبی اب بہت بڑی خوبی ہے اس لیے میں حضور والا کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں اپنے نبی کے سچے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں سچے وارث ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں انہوں نے دینی خدمات کا جو ماحول چاروں جانب جاری کیا ہے اور ہم لوگوں کو بھی جیسے ہم لوگ بھئی کم علم ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو بھی شریک کیے رہتے ہیں مشورے دیتے رہتے ہیں ان کی کرم نوازی ہے میرے بھائیوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہی تو ہے جو پورے علاقے پر بڑھ رہا ہے اور ابھی آپ یہ سمجھیے کہ جامعہ غوثیہ سرداریہ مدرسہ ماشاءاللہ کتنے دن کیا ہے آپ لوگوں نے ابھی بہت مشکل سے 2-3 سال ہوئے 1 سال مکمل ہوئے اب چونکہ لیکن اتنا نام ہم لوگ ان سے قریب اتنا نام ہے کہ ذہن میں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے زمانے تھے لیکن حضرات میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں علاقے کی مدارس ہے آپ اندازہ لگا لیجیے ماشاءاللہ طلبہ کے لیے حضرت جو ہے انہوں نے طلبہ کو طلبہ نہیں سمجھا طالب علم کو یہ کوئی جبکہ طالب علم مدرسے میں آتا ہے بیچارہ تو نہ اس کے باپ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی معامل ہے وہ کبھی بچے بیچارے روتے بھی ہیں کچھ دن تک ان کو سمجھانا بجھانا پڑتا ہے حضرت نے طلبہ کو طلبہ نہیں سمجھا طلبہ کو اپنا بیٹا سمجھا اپنے گھر کا فرد سمجھا اس لیے ہی تو کھانے کا پینے کا رہنے کا ماشاءاللہ ایسا بندوبست میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایسا انتظام تو میں کئی ضلع میں نہیں بتا سکتا کہ ایسا انتظام کہیں ہوتا ہو اور ساری سیوائیں بھی سیوا ان سے ایک پیسے کا سب کوئی لینا ہے نہ ایک پیسے کا دینا ہے طلبہ بس آوے الحمدللہ ڈھونڈ کر کے مدرس تو رکھے جاتے ہیں کم پیسے کی مدرس میں بھی کام چلتا رہتا ہے جو کام ہی چلانا چاہتا ہے تو کم پیسے میں بھی کام چلاتا ہے لیکن ہمارے حضرت میں خوبی ہے ڈھونڈ کر کے اچھے قاری ماشاءاللہ ان کے اسٹاف میں آپ دیکھیں اچھے قاری اچھے حافظ اور حفظ و درد کے ساتھ ساتھ وہ واقعی صحیح معنوں میں دین کے صحیح مبلغ بھی ہوتے ہیں میں نے کئی پروگرام میں دیکھا ہمارے قاری عزت صاحب ہے قاری عثمان غنی صاحب ہیں ان کے اسٹاف کے ہمیں بھی حضرت نے زحمت دیا رات کے وقت ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور یہ بیچارے فری نہ کوئی تیل کا کرایہ نہ کوئی ہم لوگوں نے کئی پروگرام میں شرکت کیا صاحب نے اور حضرت تو مجھے یہ اندازہ لگا کہ حضرت جہاں مدرس کی فنکاری دیکھتے ہیں وہیں پر اس کی دینی ملتی زندگی بھی دیکھتے ہیں اس لیے فن کے ساتھ ساتھ خلوص بھی بہت ضروری ہے محنت بھی بہت ضروری ہے تبھی دین کا کام آگے بڑھ سکتا ہے میرے بھائی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا مدرسہ نہیں مجھے یاد ہے ذہن میں کہیں میں سنا ہوں کہ جہاں اپنے طلبہ کو طلبہ نہیں مدرسے کا لڑکا نہیں بلکہ اپنا لڑکا سمجھا جاتا ہو اور ساری سہولتیں اس کو اپنی جیسی کی جاتی ہیں میرے بھائی مدرسین گواہ ہے بیچارے جہاں ضرورت پڑتی تہاں یہ سب لوگ حاضر ہوتے ہیں میرے بھائی یہ فیضی تو غوث اعظم کا ہے
خواجہ غریب نواز کا فیض ہی تو ہے. خواجہ غریب نواز نے جو دین کی تبلیغ ہم تک آپ تک پہنچائی تھی، آج اس کی صحیح نیابت خانقاہ غوثیہ سرداریہ سے ہے. بھائی خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ غریب نواز نے دینی خدمت کا جو بے پناہ خزانہ اٹھایا، آج اس کی دین ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم آپ جیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اسلام کی روشنی اگرچہ آپ سے کچھ پہلے بھی جگمگاتی ہوئی چڑھیں کچھ آئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا نام و نشان یہ خواجہ معین الدین اجمیری ہی کی دین ہے. ذات وہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں جنہوں نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے، ان کی جوتیاں دھوتے رہے، ان کی گٹری اپنے سروں پہ لاکھ ان کی خدمت انجام دیتے رہے. میرے بھائی پیری مریدی صرف نام کی چیز نہیں ہے، منانے کی چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی چیز ہے. آپ دیکھیں خواجہ صاحب نے جب بالکل جوانی کا وقت ہے، جس وقت اپنے وراثت میں پائے ہوئے باغیچے میں آپ اپنے پھلوں پھولوں پودوں کو دیکھ ریکھ کر رہے تھے، حضرت ابراہیم بندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ تشریف لائے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ادب ہی ایسی چیز ہے جو کامیاب منزل تک پہنچا ہوگا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بے ادب بھی کبھی کامیاب ہوا. یاد رکھیں کوئی بے ادب کبھی کامیاب نہیں ہوا. وہ چاہے باپ کی بارگاہ کا ادب ہو، باپ کا ادب دار رہے، ماں کے سامنے کا ادب ہو، استاد کی بارگاہ کا ادب ہو، مسجد کی بارگاہ کا ادب ہو، مدرسے کی بارگاہ کا ادب ہو، پیر صاحب کی بارگاہ کا ادب ہو، اپنے قوم کے بڑے لوگوں کے سامنے کی بارگاہ کا ادب ہو، اپنی سماج سوسائٹی کی مجاز و ادب کی بات ہو. جہاں بھی کامیابی اگر کسی کو ملی ہے تو ہمیشہ ادب والوں کو. بے ادبیوں کو کوئی کسی چیز دیکھیے طلبہ بھی یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہ جو بچے جو طلبہ اپنے استاد کا اپنے مدرسے کی بے ادب ہو جاتے ہیں، آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیے حضرت وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے اپنے استاد کی بارگاہ میں خاص طور سے انہیں فیض حاصل کرنے کے لیے ادب کا دامن پکڑنا چاہیے. یہ ضروری چیز ہے. اور باقی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی سے آپ سبق سیکھیے. جوانی کا وقت ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو مذاق اڑانے کا، کھلواڑ کرنے کا، بیوقوف بنانے کا ہوتا ہے. یہی نہ ہمارے آپ کیا ہے نوجوان لڑکے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ حافظ صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، سے بڑے ہیں، اپنے بڑے بزرگوں کو بھی وہ مطلب چڑھاتے ہیں بلاتے ہیں تاکہ گالی پر کے الٹا پھٹا کہے. معاذ اللہ یہ آج ہمارے یہاں ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اپنے باغ میں ہیں، حضرت ابراہیم بندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے. خواجہ صاحب نے دیکھا معین الدین اجمیری نے دیکھا کہ چہرہ روب و جلال والا، طاہر ہے، وقار ہے، چہرہ بتا رہا ہے یہ کوئی اللہ والا تشریف لایا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے ادب کیا، میرے بھائی ادب کیا ان کا. اپنی چادر اتار کے بچھا دیا، حضرت تشریف رکھے، اپنے باغ کے کچھ انگور کے خوشے توڑ کر کے لائے، حضرت تناول فرما رہے. بڑی ادب سے حضرت ابراہیم بندوزی کی بارگاہ میں پیش آئے. اتنا ادب سے پیش آئے، اتنا ادب سے پیش آئے کہ حضرت ابراہیم بندوزی کافی متاثر ہوئے. تبھی تو جب متاثر ہوئے تو حضرت نے بھی کچھ کھلایا. اب ایک ولی اللہ کا کیا کھلائے گا؟ دیکھنے میں بظاہر تو معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی تھیلی سے نکالا اور تھیلی سے سوکھی روٹی بظاہر ان کے پاس سے نکالا اور وہ سوکھی روٹی چبا کر کہا بیٹا لو یہ تم بھی کھا لو. حضرت یہ متاثر ہونے کا ہی نتیجہ ہے. حضرت متاثر ہوئے اور اپنی جیب سے تھیلی سے سوکھی روٹی نکالا، نہ جانے کب بھی تھی
اور خانقاہوں میں ایسی روٹیاں کھلا کر کے تو مریدوں کو بلندی کے درجات پر پہنچا دیا الحمدللہ ایسی خانقاہ میں آپ حاضر ہیں تو سوکھی روٹی چبا کے دیا معین الدین کھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ روٹی کھائی میرے دل کی دنیا بدل گئی دل کے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا آپ نے فوراً اپنی پنچکی باغیچہ جو آپ کی کفالت میں تھا جو آپ کی کو بیچ ڈالا بیچ کر کے غریبوں فقیروں کو تقسیم کر کے آپ کے دل میں طرف پیدا ہوئی کسی پیر و مرشد کی تلاش کرنے کی حضرات آپ سوچیں ابھی 17-18 سال کی عمر ہے پیر و مرشد کی تلاش کی طرف پیدا ہوئی بہت مقامات پر ٹہلتے گھومتے بہت لوگوں کو دیکھتے دکھاتے اس وقت کے خطبے وقت حضرت خواجہ عثمان عاملی کی بارگاہ پہنچ گئے میرے بھائی حضرت خواجہ معین الدین آج جن کی شہرت ہے ہندوستان کے روحانی حاکم ہیں پوری دنیا میں جن کے ولایت کا ڈنکا بجتا ہے ایسا ولی کامل بھی اگر کامیاب درجے پر پہنچتا ہے اپنے پیر کا دامن پکڑنے سے پہنچتا ہے اپنے پیر کے آغوش محبت میں جانے سے پہنچتا ہے پیر کی بارگاہ پہنچے جا کر کے سلام کیا تو پیر صاحب نے سلام کا جواب ان کا نام لے کر کے دیا نام لے کر کے دیا ارشاد فرمایا کہ کہاں سے میں تو تمہارا بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہوں پیر صاحب نے پیر صاحب کو پہلے سے آنے کی تو ان کا انتظار کر رہے کہہ رہے کہاں سے میں تو تمہارا بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہوں جیسے پہلے سے جانے پہچانے گا پیر صاحب انتظار کر رہے ہیں اور اپنے مرید کو خلافت و اجازت وغیرہ سے نوازا لیکن میرے بھائی مرید حضرت معین الدین چھوڑ کر کے گئے نہیں 20 سال تک آپ سوچیں 20 سال کی مدت بڑی مدت ہوتی ہے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ لگے رہے ان کی جوتیاں کپڑے ان کی گٹری وغیرہ لاد کے جہاں آنا جانا ہوتا خدمت کرتے رہے 20 سال کی مدت میں پیر نے بھی اپنے مرید کو واقعی مرید بنا دیا ایسا بنا دیا فرماتے ہیں حج کرنے کا موقع آیا تو پیر صاحب اپنے مرید کو لے کر کے حج کرنے گئے سبحان اللہ کتنی قسمت کی بات ہے کہ مرید اپنے پیر صاحب کے ساتھ حج کرنے گئے حج کرنے گئے اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضور حضرت سید عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑا خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے اے اللہ تو بھی قبول فرما لے تو بھی قبول فرما لے آپ سوچیں ایک پیر جب اپنے مرید کی خدمات سے اس کے کاموں سے متاثر ہوتا ہے تو میرے بھائی اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے اور جب کوئی آدمی دل دکھاتا ہے یقین جانے جب دل دکھائے گا تب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں الحمدللہ بڑا کرم ہے کہ جلدی اپنی زبان سے کچھ نکالتے نہیں لیکن نہ بھی نکالے زبان سے تب بھی دل آنے پھر تو بہرحال دل کا اثر کچھ ہوتا ہے لہذا ہمیشہ اپنے پیر صاحب کا دل ان کی دلجوئی بڑے اچھے انداز میں کرنی چاہیے حضرت خواجہ معین الدین کے پیر و مرشد مدینہ الرسول لے کر گئے سبحان اللہ اپنے آقا کی بارگاہ میں شہنشاہ دونوں اعظم کے تاجدار کی بارگاہ میں لے گئے اور جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو سلام عرض کیا میرے بھائی حضرت معین الدین نے سلام عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو علماء کرام فرماتے ہیں میرے نبی کی طرف سے جواب ملا وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ الحمدللہ یہ لقب ہمارے نبی کے مزار اقدس سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے نکل کر کے آیا حضرت پیر صاحب نے اپنے مرید کو خانہ کعبہ میں بھی نبی کے بارگاہ میں بھی صحیح معنوں میں مقبول کروانے کا کام کیا حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ شریف سے ایک نقشہ دیا گیا کہ اب دین کی خدمت کرو ہو گئے اس لائق دین کی خدمت
خدمت کر سکتے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اپنے پیر و مرشد کی دعائیں لے کر کے آپ کو سرزمین ہندوستان دیا گیا۔ اسلام کی رونق بڑھانے اور پہنچانے کے لیے خواجہ معین الدین اجمیری یہ بھائی چند ساتھیوں کو لے کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، دولے تھے، ساتھیوں کو لے کر کے آئے تھے۔ آپ ایسی سرزمین سے ہو کر کے گزرے، پہاڑی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو چپل وغیرہ پہنے تھے آپ، وہ سب پہاڑی ککریلی پتلی میں ٹوٹ گئے۔ وہ چپل وہ جوتے آپ کے پیر میں رکھے ہوئے رسی سے باندھے گئے، اور پھر آپ نے کسی طرح بڑی دقت گزار پریشانیوں کے ساتھ آپ نے اپنا سفر طے کیا اور سرزمین دہلی کی سرزمین پر پہنچے۔ لیکن آپ یاد رکھیں خواجہ صاحب نے اتنے دقت گزار شاہراہوں سے گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی بڑی حفاظت فرمائی، کہیں نماز آپ نے قضا فرمائی۔ حضرات ہندوستان کی سرزمین میں پہنچے اور ہوتے واتے اجمیر کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ مختصر یہ ہے کہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ حضرات اس وقت شہنشاہ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح کرنے کے لیے اپنا انہوں جان پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اور جب سلطان شہاب الدین غوری اجمیر میں داخل ہوئے تو علماء فرماتے ہیں مغرب کی نماز جماعت ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ صاحب کا چھوٹا سا مقام مقبولیہ تھا، جس میں آپ لوگ رہتے، چند لوگ رہتے تھے۔ اذان کی آواز بادشاہ نے سنی، پوچھا یہاں پر اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اذان کی آواز یہاں پہ کہاں، ان جنگل کھنڈرات میں یہاں پہ کہاں؟ لیکن بادشاہ پہنچا تو دیکھا کہ جماعت شروع ہوئی تھی۔ ایک بزرگ صفت انسان اپنے چند مریدین کو لے کر کے جماعت سے نماز پڑھا۔ بادشاہ پوچھے آپ بھی ان کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب سلام پھیرا حضرت نے، بادشاہ نے سلام پھیرا تو دیکھا جو خواجہ معین الدین کا چہرہ، تو بادشاہ کو فوراً وہ خواب میں دکھایا ہوا چہرہ یاد آ گیا جو خواب میں خواجہ معین الدین نے بادشاہ وقت سلطان شہاب الدین غوری کو ارشاد فرمایا تھا، بادشاہ میں نے یہاں کے راجہ کو پکڑ کے تمہارے حوالے کیا، یہاں کے راجہ کو پکڑ کے تمہارے حوالے کیا۔ میرے بھائیو خواجہ معین الدین اجمیری جنہوں نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کی دولت عنایت فرمائی۔ عزیزان گرامی، دین کی خدمت جلیلہ جو کارنامہ انجام دیا خواجہ معین الدین اجمیری نے، آج دنیا کی رونقوں کی برکتیں ہیں ہندوستان میں الحمدللہ۔ یہ ساری اسلام کی بہاریں، یہ رونقیں جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ بزرگوں کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے کارناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان کے واقعات کو ہمیں بتایا جانا چاہیے، اور ان چیزوں کی بتانے کی جگہ جو ہے یہ خانقاہ غوثیہ سرداریہ کی جگہ ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی بزرگ کے عرس کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پروگرام سجتا ہے، جو اس کے بعد جو ہے یہ نوچندی جمعرات شریف کا معاملہ۔ خانقاہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بزرگوں کے کرداروں اور کارناموں کو لوگوں کو سامنے بتایا جائے، ان کے دل کی دھلائی کی جائے۔ میرے بھائی مدرسے اور خانقاہ میں ایک فرق ہے، مدرسے میں تو پڑھائی کی جاتی ہے، علماء کرام اپنے جس حیثیت سے جو ہے الحمدللہ پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، لیکن خانقاہ کا کام یہ ہے یہاں سے پڑھایا نہیں جاتا، دلوں کی دھلائی بھی کی جاتی ہے، دلوں کی بجائی بھی کی جاتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے اس دل پر جو نقش کر دیتا ہے وقت کا پیر و مرشد، میرے بھائیوں کبھی مٹنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی یہاں کی باتیں نہیں یہ سوچتے، آپ اپنے بات بھی کرتے ہیں یار مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اتنے زمانے گزر گئے علماء کے، لیکن مدرسے میں پڑھا کر کے ہم لوگوں نے اپنے طالب علموں کو بھی ٹھیک نہیں کر پایا۔ ہم سے جو پڑھتے ہیں طلبہ جو ہمارے باپ، ہم کہتے ہیں ٹائم سے نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بس لڑکے تو لڑکی ہیں، لیکن کیا خانقاہ میں کون سی ایسی چیز ہے کہ پیر اپنے مرید کو کیا پلا دیتا ہے کہ یہاں تو طلبہ نہیں بڑے بزرگ لوگ آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بزرگ کے علاوہ مسلم کے علاوہ غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا پلا دیا گیا ہے،
ان کے دلوں پر کیسا نقش بنا دیا گیا. ایک مسلمان وہاں چلو ٹھیک ہے, مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی, اور وہ بھی ایسی ہی تعظیم, ایسی ہی توقیر, ایسی ہی شان کے ساتھ پیر صاحب کی بارگاہ میں یا خانقاہ میں جب تک رہتا ہے معلوم نہیں پڑتا کہ یہ غیر مسلم ہے کہ مسلم ہے. ہاں سر یہ دیکھا, یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں چلتا بھائی دیکھنے پہ کہ یہ مسلم نہیں, نام مجھے مطلب معلوم پڑتا ہے ان کا نام پھلا ہے, تو تعجب کرنا ہوتا ہے یار یہ بالکل ایسے مل گئے. یہ خانقاہ کا کام ہے. خانقاہ میں دلوں کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ دلوں کی دھلائی کی جاتی ہے. میرے بھائی وقت شاید زیادہ ہو جائے کیونکہ ابھی ہمارے بڑے ہی مقدس لوگوں کی جماعت باقی ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں کا بڑا کرم رہا, مجھے یاد فرمایا میں نے حاضری تھی اور حضور والا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے یہ چند کلمات اپنے بزرگوں کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ماقبل کے بزرگوں نے اپنی خانقاہوں میں یا اپنی بزرگانہ زندگی میں کیسے اوصاف چھوڑے ہیں, وہ اوصاف آج کل ہمارے بھی پیروں میں ہونے چاہیے. الحمدللہ آنکھ سے دیکھ کر کے اور کان سے سن کر کے اور اپنے دل و دماغ میں سوچ سمجھ کر کے ہم لوگوں نے دیکھا کہ خانقاہ غوثیہ سرداریہ یہ خانقاہ واقعی ایک ایسی دینی خانقاہ ہے جہاں پر ماشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے, اور یہاں کے خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ناصر مسلک اعلیٰ حضرت جہاں پہ سارے دفاع ہیں, مفکر اسلام ہیں, وقت کے مفتی ہیں, وقت کے عالم ہیں, وقت کے سجادہ نشین ہیں, وہیں پر سب سے فخر کی بات ہے ہمارا وہ پیر, ہمارا وہ مفتی, ہمارا وہ عالم, ہمارا وہ سجادہ نشین وقت کا ناصر مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے. اور الحمدللہ جہاں سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی اشاعت ہوتی ہے وہاں تمام علماء اکٹھا ہوتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ چونکہ خانقاہ کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے, ناصر مسلک اعلیٰ حضرت ہے حضرت, یہ تمام علماء کرام ایسی نورانی خانقاہ پہنچنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. میرے بولنے میں کہنے میں کوئی بھول غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے, اور ہم سب لوگوں کو ایسی خانقاہوں سے جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پر دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہو, الحمدللہ پڑھائی بھی ہوتی ہو, دلوں میں نقش و نگار بھی بنائے جاتے ہو, دلوں کی طہارت بھی ہوتی ہو, اور دلوں کو قرآن و حدیث سے منزہ و مبرہ بھی کیا جاتا ہو. ہم سب لوگوں کو ایسی خانقاہ سے جڑ کر کے اپنے پیر و مرشد کے دامن کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.